السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. لوگوں، اللہ رب العزت کی بخشش پانے میں اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کر لو. عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اور اللہ نے وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے. پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ، جس مہینے کا ایک ہدف اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے گناہ اللہ سے معاف کروا لے، گناہوں والی زندگی اس سے انسان نکل آئے اور نیکی کے راستے میں چلنے والا بن جائے. لیکن دنیا کے اندر آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان
جن کو یہ فکر رہتی ہے اور رہنی چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان گناہوں سے پکی پکی اپنی جان چھڑا لوں. وقتی طور پر گناہ چھوڑ دینا، رمضان کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے انسان رک جاتا ہے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے وہ جن گناہوں کا عادی ہوتا ہے، جو گناہ اس کی طبیعت اور مزاج میں رچے اور بسے ہوئے ہوتے ہیں، انہی گناہوں کی طرف وہ دوبارہ لوٹ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے. ایسی توبہ یہ صادق اور سچے لوگوں کی توبہ نہیں ہوتی، بلکہ ایسی تو توبہ کو توبۃ الکذابین کہا گیا. یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. پیارے بھائیو، رمضان کا یہ مہینہ، اس میں ایک موقع ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ ایک ایسا ربط جوڑ لے، رب کے ساتھ ایک ایسا تعلق بن جائے کہ انسان اپنے گناہوں سے مستقل طور پر جو اس کی عادت بن چکے ہیں، ان گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند وہ اسباب ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گناہوں سے مستقل جان چھڑانے میں میرے اور آپ کے معاون ہو سکتے ہیں. اگر ان چیزوں کا انسان خیال رکھے، انہیں یاد رکھے اور اپنی نظر کے انہیں سامنے رکھے، تو انسان کی زندگی میں جتنے بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ سود جیسا گناہ ہو، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی جیسا گناہ ہو، کسی کا حق کھانے والا گناہ ہو، زناکاری، بدکاری اور عریانی اور فحاشی کا گناہ ہو، کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات کا گناہ ہو، اپنی خلوت کی پاکیزگی نہ رہنا، تنہائی میں گناہ میں ملوث اور مبتلا ہونا، سوشل میڈیا کی یہ برائی اور خاص طور پر وہ خلوت کی تنہائی، خلوت کی وہ عدم پاکیزگی، اس طرح کے گناہ. پیارے بھائیو، جس طرح کے بھی گناہ ہیں، اگر انسان ان چیزوں کو صحیح طور پر سمجھ لے اور ان پر پیرا دینے والا بن جائے، تو نہ صرف یہ کہ میرا رب اس بندے کو گناہوں سے بچائیں گے، بلکہ رب کائنات اپنا خاص قرب اور وہ معیت خاصہ، ان اللہ مع الذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں پھر رب ان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہمیشہ ان کا مقدر بنتی ہے. پیارے بھائیوں، ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب جس وجہ سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا حیا. اللہ رب العزت سے شرم اور حیا کرنا، اس کی عظمت، اس کی قدر اور اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا. جب انسان اپنے رب کی وہ قدر اور عظمت اور وہ منزلت پہچانے گا جو رب کی شان ہے، تو پیارے بھائیو، جس طرح انسان لوگوں کے سامنے گناہ کرنے میں اسے شرم آتی ہے، استاد کے سامنے، اللہ کے کسی نیک بندے کے سامنے، اپنے اعزا اقارب کے سامنے، اپنے مقتدیوں کے سامنے، اپنے امام کے سامنے، کہ یہ کیا کہیں گے کہ میں اتنا گندا ہوں، میری زندگی میں یہ غلاظتیں اور یہ برائیاں ہیں، انسان ان سے حیا کرتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا، لوگوں استحیوا من اللہ حق الحیا، حیا تو تمہیں رب سے کرنا چاہیے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. سلسلہ صحیحہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم رب سے ویسے حیا کیا کرو جس طرح تم اپنی قوم اور قبیلے کے سب سے نیک انسان اس سے حیا کرتے ہو، اب اپنے رب سے اس سے بھی بڑھ کے حیا کیا کرو.
تو میرے پیارے بھائیوں، جب انسان کا یہ تصور مضبوط ہوگا کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی پاس موجود نہیں، کسی اور سے شرم اور حیا تو نہیں آ رہی، کیا میرا رب بھی مجھے نہیں دیکھ رہا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، لوگوں کو پروردگار تو ہمیشہ تمہارے اوپر نگران ہوتا ہے، تمہارے لمحے سے واقف، تمہاری سوچ اور فکر سے واقف۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، رب سے حقیقی حیا کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، یہ جو تمہارا سر ہے، اس سوچ دماغ کے اندر آنے والی یہ سوچیں اور فکریں، یہ سر اور اس سر کے جو کچھ ارد گرد ہے، ان سب کی تم حفاظت کرو۔ کیوں؟ اللہ سے حیا کرتے ہوئے۔ آنکھ سے وہ نہ دیکھو جس کو دیکھتے ہوئے تمہیں شرم آئے کہ میرا رب مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے۔ انسان کو اللہ سے حیا آئے، کانوں کے اندر ایسی آواز نہ جائے، دل و دماغ میں ایسی سوچیں اور فکریں نہ پالے، ایسے تصورات۔ اس لیے کہ کوئی بھی چیز جب انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے، پہلے ارادہ ہی آتا ہے، دل میں خیال آتا ہے، فوراً جھٹک دے اس کو، اس لیے کہ وہ ارادہ پھر عزم بنتا ہے، پھر ہم بنتا ہے، پھر عمل میں تبدیل ہوتا ہے، اور عمل سے آگے پھر انسان کی وہ فطرت اور عادت بنتا ہے۔ رب سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے سوچ آئے اور تو فوراً اس بات کی طرف پلٹ جائے کہ میرا رب مجھے اس حالت میں دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ میں تو اس رب کو ماننے والا جو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات اور تصورات سے بھی واقف ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جب یہ تصور مضبوط ہوگا اللہ سے حیا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور رب کی محبت جس قدر انسان کے دل میں یہ مضبوط ہوگی، اسی قدر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہوگا۔ دوسری چیز جس سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، انسان جب گناہ کا تصور دل میں آئے، گناہ کی طرف قدم بڑھانا چاہے، گناہ کا ارتکاب کرنا چاہے، تو اس سے پہلے رک کر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر لے کہ میرے رب نے میرے اوپر کیا کیا نعمتیں کی ہیں، کتنے انعامات ہیں اس پروردگار کے، اور یہ جو گناہ ہیں یہ تو ان نعمتوں کے ضائع ہونے کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کی وجہ سے تو نعمتیں چھن جاتی ہیں، نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اس آنکھ کے ساتھ، یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جو مجھے اس پروردگار نے عطا کی ہے۔ کتنے دنیا میں ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ میں ہاتھ سے گناہ کرنے جا رہا ہوں، کتنے ایسے ہیں جن کو رب نے اپانت پیدا کیا، ان کے ہاتھ شل ہو چکے، کتنے ایسے ہیں جن میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں جو منو مٹی کے نیچے جا چکے، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، کتنے ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، کتنے ایسے ہیں جو غربت اور فقر کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، کتنے ایسے ہیں جو غلامی کی زنجیروں میں جھٹے ہوئے ہیں، سلاخوں کے پیچھے پڑے ہیں، رب نے مجھے آزادی دی ہے، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، کتنے ایسے ہیں جو بیماری میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان نعمتوں کو یاد کرے اور یہ سوچے کہیں ایسا نہ ہو ادھر میں گناہ کی طرف ہاتھ بڑھاؤں، ادھر گناہ کی طرف نظر اٹھاؤں، ادھر گناہ کی طرف قدم بڑھاؤں، اور ادھر اللہ کی طرف سے میری یہ جو نعمت ہے یہ چھین جائے، رب مجھے اس نعمت سے ہی محروم کر دے تو میں کیا کروں گا؟ اور پیارے بھائیوں یاد رکھیں، سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ نعمت ایمان ہے۔ سوچیں جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، سب سے پہلی نعمت جس سے رب محروم کرتا ہے وہ ایمان کی دولت سے اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ ایمان نکل جاتا ہے انسان سے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ زانی
جب زنا کرتا ہے، زنا کر رہا ہوتا ہے، اس حالت میں ایمان اس سے نکل چکا ہوتا ہے. چوری کرتا ہے، ایمان اس سے نکل چکا ہوتا ہے. سوچے میں گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاؤں گا، ایمان کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا. اس لیے کہ گناہوں سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، نیکیوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور سلف تو اس قدر فکر مند ہوتے تھے، کہتے تھے لوگوں کس قدر اللہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لیتے ہیں. کہتے ہیں اذنبت ذنبا فَأُرِمْتُ قِيَامًا لَيْلًا فِي سَنَةٍ. کہتے ہیں ایک گناہ کیا، ایک گناہ کی سزا یہ ملی کہ 1 سال تک رب نے نماز تہجد کی نعمت مجھ سے چھین لی. ایک گناہ ہوا اور 1 سال تک تہجد نہیں پڑھ سکا. اذنبت ذنبا فأريد فهم القرآن. گناہ کیا، گناہ کے نتیجے میں اللہ نے مجھ سے قرآن مجید کا جو فہم تھا، قرآن مجید کا جو علم تھا، اللہ نے مجھے اس سے معلوم کر دیا. اس لیے سلف کہا کرتے تھے لوگوں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی حفاظت کریں، ان کا صحیح استعمال کریں، رب کی رضا میں ان سے استعمال کریں. اس لیے کہ جو معاصی ہیں، گناہ ہیں، یہ نعمتوں کے دشمن ہیں. انسان کی سے نعمتیں چھین لینے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کی قدر کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. گناہ کے ارتکاب کے وقت اس سوچ میں سو چلے جائیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں تو اس گنہگار پہ کتنی ہیں کہ یہ ساری زندگی بھی لگا رہے تو رب کی نعمتیں دیکھ نہیں سکتے. حسن بصری رحمہ اللہ ایک نوجوان کو دیکھا، گردن جھکی ہوئی ہے اور چل رہا ہے. پوچھتے ہیں نوجوان کیسے چل رہا ہے؟ گردن نہیں اٹھاتا، نظر اوپر اٹھا کے نہیں چلتا. وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت جب میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہوں اور اپنی زندگی کے گناہوں اور کمزوریوں کو دیکھتا ہوں تو شرم کے مارے رب کے سامنے گردن جھک جاتی ہے. گردن اٹھانے کے اپنے آپ کو قابل ہی نہیں سمجھتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی نعمتوں کو اللہ یاد رکھنے کی اور ان کی قدر کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، گناہوں سے بچنے کا تیسرا ذریعہ اور تیسرا ایک بہت بڑا سبب وہ ہے اللہ کی خشیت، رب کا خوف اور ڈر. اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف کہ جہاں وہ رحمان ہے، جہاں وہ رحیم ہے، جہاں وہ غفور ہے، جہاں وہ غفار ہے، وہاں وہ جبار بھی ہے، وہاں وہ قہار بھی ہے. ان بطش ربک لشدید. وہاں اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. قرآن میں رب نے کہا فلما امسكوا انتقمنا منهم. جب وہ قومیں جن پر ہم نے آسمان سے نعمتوں کی بارش کی، طرح طرح کی نعمتیں ان کو عطا کی، لیکن جب وہ ان نعمتوں کے ملنے کے باوجود اللہ کی طرف نہ لوٹے، اللہ رب العزت کے نبیوں پر ایمان نہ لائے، ان کی اطاعت والی زندگی اختیار نہ کی، پھر رب کی گرفت آئی، اللہ کی پکڑ آئی. کیسے پکڑ آئی؟ کیسے کیسے رب نے عذاب اتارے. دنیا کے اندر ہی اللہ نے ان کو عبرت بنایا. فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. کسی کے نیچے سے زمین کو پھاڑ دیا، دھنسا دیا زمین میں. اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا. کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی، کسی پر آسمان سے آگ کی بارش برسا دی، کسی کو زمین سے اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کر الٹا کر کے زمین پہ پٹک دیا اور اوپر سے نوکدار پتھروں کی بارش برسا دی. کسی کو رب نے خنزیر اور بندر بنا دیا، کسی کو رب کائنات نے ایک زوردار چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور ایسے پڑے تھے جس طرح کھجوروں کے تنے پڑے ہیں. ایک تیز آندھی اور طوفان آیا اور اللہ نے سب کچھ میڈیا بیٹ کر دیا. ان بطش ربک لشدید. انسان جب گناہ کی طرف قدم بڑھائے اس وقت سے یہ خوف اور ڈر اللہ رب العزت کا کہ اگر کسی حالت میں رب نے مجھے پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا. اللہ کا خوف اور ڈر، یہ خشیت الہی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں نجات دینے والی چیزوں میں ایک چیز کیا ہے کامیاب کر دینے والی چیزیں خشیت اللہ فی السر والعلانیہ اللہ کی خشیت رب کا خوف اور ڈر اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی من ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ اللہ کے خوف اور ڈر سے پتھر تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں پتھروں سے تو پانی جاری ہو جاتا ہے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں لیکن اے انسان تیرا دل اتنا سخت ہے اتنا پتھر دل کہ اللہ کے خوف اور ڈر سے ایک آنسو بھی نہیں نکلتا اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا لوگوں دو آنکھیں ایسی ہیں جن پر رب نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے عین بکت من خشیت اللہ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رب کے ڈر سے بہ پڑی اس سے ایک آنسو کا قطرہ نکل آیا اللہ کے خوف اور ڈر سے اللہ جہنم پہ اس کو حرام کر دیتے ہیں وَعَيْنًا بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور دوسری وہ آنکھ جو مسلمانوں کے پہرے پہ رات بیداری میں گزارتی ہے کہ امت مسلمہ محفوظ رہے مسلمان محفوظ رہے مسلمانوں کے تحفظ میں پہرا دینے والی وہ آنکھ اللہ نے اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے پیارے بھائیوں چوتھا سبب جس سے میں اور آپ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ سکتے ہیں یاد کریں چوتھی چیز اور وہ ہے موت الفجاءہ انسان جب گناہ کرنے لگے اس سے پہلے سوچے کہ موت تو آنی ہے لیکن بھی اجل کتاب میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا دل کے مادر میں تھا دنیا میں آیا نہیں تھا کہ میری موت کا وقت تو لکھا جا چکا ہے لیکن مجھے نہیں پتا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ایک سفر کر رہا ہے تو پیسے لگا کے اپنا وقت نکال کے اور نیت کیا ہے ارادہ کیا ہے فلان جگہ پہ جا کے برائی کروں گا لیکن تجھے کیا خبر کہ وہاں پہنچنا تیرے مقدر میں ہے بھی یا نہیں وہاں تک پہنچنے سے پہلے تجھے موت آ پہنچے اس لیے انسان جب گناہوں کی زندگی کی طرف بڑھنے لگے اور گناہ کی طرف قدم اٹھانے لگے تو اس گناہ سے روکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ انسان اپنی موت کو یاد کر لے اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا اکثروا ذکر حاضر لذات الموت لوگوں دنیا کی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت اسے کثرت سے یاد کیا کرو گناہ کے دوران اگر موت آ گئی تو سوچو کس حالت میں اٹھوں گا کیا جواب دوں گا اور کتنے ایسے لوگ گناہ کی حالت میں دنیا سے چلے گئے شرابی شراب پیتے پیتے اتنی پی گیا کہ موت کا ذریعہ بن گئی زانی زنا کی حالت میں بدکاری کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ایک فحاشی عریانی دیکھنے والا اور گانے سننے والا گاڑی کے اندر تیز آواز میں گانے چل رہے ہیں اور ادھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے حادثہ ہوتا ہے لاشیں پڑی ہیں گاڑی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن وہ ٹیپ ریکارڈر اس میں بلند آواز میں گانے ابھی بھی گونج رہے ہیں کیا جواب دیں گے اس پہ پیارے بھائیوں موت اس کی یاد یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے آج کتنے ایسے لوگ ہیں اور میں نے گزشتہ جمعے میں بھی اشارہ کیا تھا دوسروں کے حق دبا کے بیٹھنے والے اور مجھے افسوس ہوتا ہے وہ بھائیوں پر خدایا والد فوت ہوا 20 سال 30 سال 40 سال ہو گئے آج تک بہنوں کا حق ادا نہیں کیا وراثت میں سے اس کا حق نہیں دیا بیٹوں کی شادیاں ہو چکی خود سفیدی آ چکی بالوں میں کمر جھک چکی اور رب کا شکر ادا کر اللہ نے مجھے آج تک مہلت دی ہوئی ہے وگرنہ قبر میں جا چکا ہوتا ہے پیارے بھائیوں موت کو انسان جب یاد کر لے تو پھر بڑے سے بڑا گناہ لاکھوں روپیہ بینکوں میں رکھا ہوتا ہے کیوں سیونگ اکاؤنٹ ہے بس جی وہ کروڑوں لاکھوں روپیہ پڑا ہے بس اس سے جو سیونگ ہوتی ہے وہی اس سے خرچہ چل رہا ہے وہ پیسہ اسی طرح پڑا ہے اور یہ ساری زندگی حرام کھاتے کھاتے بچوں کو کھلاتے کھلاتے وہ پیسہ اسی طرح باقی کا باقی ہے
اور یہ قبر کی کوٹری میں جا چکا ہے، وہاں اپنے انجام بد سے بھگت رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی موت کو یاد رکھے۔ پیارے بھائیوں، پانچویں چیز جس سے انسان گناہوں سے رک سکتا ہے وہ اس دنیا کے زوال اور دنیا کی حقیقت پہ غور کر لے کہ یہ دنیا کی لذت، یہ دنیا کی خواہشیں، ویلیو کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قرآن میں رب نے بارہا کہا، لوگوں یہ دنیا تو دھوکہ ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اور آخرت کی زندگی إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ لوگوں زندگی دیکھنا چاہتے ہو، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر! یہاں انسان کتنا جی لے گا، اور آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کا جو پہلا دن ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ جس کی مقدار 1000 سنہ، 1000 سال کے برابر، اور دوسری جگہ رب نے کہا 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہ پہلا دن جس میں انسان نے حساب کے انتظار میں کھڑے ہونا ہے کہ حساب ہو جائے۔ 50,000 سال کے برابر وہ دن، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی 40، 50، 60 سال کی زندگی جس کے لیے انسان اس آخرت کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لوگوں تم فی الدنیا کا غریب او عابر سبیل، دنیا میں دیکھنا ہے اس مسافر کی طرح جیو جو کہیں کچھ دیکھ لیے ٹھہرا، منزل آگے ہے، وہاں وہ کوٹھیاں، بنگلے، ظلم، زیادتیاں، وہاں وہ سب کچھ چند لمحوں میں سب کچھ نہیں کرتا، اس کو پتا ہوتا ہے یہاں تو میں تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوں، منزل تو میری آگے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ سے پہلے لاکھوں اربوں خربوں لاکھ دنیا، کتنے لوگ دنیا پہ آئے اور چلے گئے، ہمارے بعد کتنے آئیں گے اور جائیں گے، یہ درمیان میں ہم اس سے پہلے کہاں تھے ہمیں کوئی خبر نہیں، یہاں آئے کچھ دیر کے لیے رکے اور پھر اپنی منزل پہ روانہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں موت کو بھی یاد رکھنے کی توفیق دے، اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اور اس کے دھوکے سے اللہ ہمیں اس دھوکے میں آنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، چھٹی چیز جس سے انسان گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے وہ ہے ان اسباب کو انسان ترک کرے جو اس کو گناہ میں کھینچ کے لے آتے ہیں، گھسیٹ کے گناہ میں ڈال دیتے ہیں، ان اسباب سے اپنا پیچھا چھڑائے۔ رمضان میں ان یاروں کو چھوڑا، ان دوستوں کو چھوڑا جو اس کے گناہ کی اور برائی کی محفل کے ساتھی تھے۔ کیوں رمضان کا مہینہ ہے، کیوں نہ ان کو پکا پکا خیر بات کہہ دے، اس لیے کہ اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دوست قیامت والے کے دشمن بن کے آئیں گے، وہاں انسان اپنے ہاتھوں کو چباٹ کے کھائے گا اور کاٹ کاٹ کے کھائے گا، کیا کہے گا؟ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان ایسی دوستی سے اپنا پیچھا چھڑائے، اور دوسری چیز اس ماحول میں، جس ماحول میں وہ جب جاتا ہے تو وہ گناہ سے بچ نہیں پاتا ہے، انسان اس ماحول سے اپنے آپ کو بچائے، اس برے ماحول سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بڑی معروف ہے کہ جب ایک شخص جس نے 100 قتل کیے تھے توبہ کے لیے جب گیا تو اس کو ایک اللہ والے نے کیا کہا، یہ علاقہ، یہ زمین جہاں تمہیں گناہ کیے ہیں چھوڑ دے اس کو، اور فلاں بستی میں چلا جا جہاں تجھے نیک لوگوں کی صحبت ملے گی، اپنے تعلقات کو بدلیے، اپنی محفل اور مجلسیں بدلیے، اہل علم کی مجالس، دین والوں کی مجالس، دین والوں سے تعلق، اللہ کے گھر سے تعلق، قرآن سے تعلق، سلف کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت کے واقعات اور ذکر اور فکر اور دعا کی مجلسیں۔ پیارے بھائیوں، یہ چیزیں جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرنے والی، ان کو انسان اختیار کرے، اور برائی کے جو اسباب جس میں وہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں جا کے، ایک بندہ وہ سمجھتا ہے کہ جب بھی میں تنہا ہوتا ہوں گناہ سے نہیں بچ پاتا، وہ کوشش کرے کہ اپنی تنہائی اس انداز میں وہ نہ ہونے دے
کہ جس میں اس کو گناہ کا موقع ملے، اپنے آپ کو ایسی محفل میں رکھے، ایسی صحبت میں رکھے، ایسے تعلق میں رکھے جہاں اس گناہ اور برائی سے بچ سکے۔ تو پیارے بھائیو، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، انسان گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور ساتویں چیز، انسان جس سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ان گناہوں سے اپنا دامن چھڑا سکتا ہے، انسان اس دشمن کی دشمنی کو یاد کرے کہ میرا سب سے بڑا دشمن وہ ابلیس شیطان اور خود میرا نفس امارہ، یہ دو دشمن جو ہمہ وقت تلے ہوئے ہیں کہ کس کو ہم نے گمراہی کی طرف لے کے جانا ہے۔ ان النفس الامارہ بالسوء، یہ انسان کا نفس امارہ ہر وقت اس کو برائی کی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ ابلیس شیطان جس نے قسمیں اٹھائی تھی، اللہ لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اور رب نے کیا کہا تھا کہ ہم لأملأن جہنم منک وممن تبعک، ہم جہنم کو بھریں گے تجھ سے اور جتنے تیرے چیلے ہوں گے، تیرے پیروکار ہوں گے۔ جب بھی انسان گناہ کی طرف قدم بڑھانے لگے تو اس دشمن کی دشمنی کو یاد کر لے کہ جس کی دشمنی جناب آدم سے چلی اور میرے مرنے کے بعد میری اولاد سے بھی اس کی دشمنی جاری رہے گی۔ اتنا خطرناک دشمن، اور میں اس کی بات مان رہا ہوں، اس کے پیچھے چل رہا ہوں، اس کا کہنا مان رہا ہوں۔ پیارے بھائیو، اس دشمن کی دشمنی کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ میرا یہ جو گناہ ہے یہ اس دشمن کے اشارے پر ہے، اس کے تسلط کی وجہ سے ہے، اور جب میں اس دشمن کے شکنجے میں آ گیا تو پھر یہ کبھی بھی مجھے پیچھے پلٹنے کا موقع نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دشمن کو سمجھنے کی اور اللہ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے، صبح و شام 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام، اور رات سونے سے پہلے اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جس میں یہ لفظ ہے من شر الشیطان وشرکی، اللہ اعوذ بک من شر الشیطان وشرکی، اللہ میں اپنے نفس کے شر سے بھی اور شیطان رذیل کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نفس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیو، 8ویں چیز، جب انسان گناہ کی طرف بڑھنے لگے اور گناہ سے دامن نہ چھوٹ رہا ہو تو پھر انسان اس پیشی کو یاد کر لے کہ قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ ہوگی، میرے اپنے بھی وہاں مخالف ہوں گے، میں اکیلا رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور میری پوری کتاب زندگی کھلی ہوگی جہاں اعلان ہوگا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ دنیا میں جو رات کو کیا، جو دن کو کیا، آج یہ سب کچھ تیرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ انسان پھر دیکھے گا نظر اٹھا کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم ينظر ایمن منہ فلا ينظر شیئا الا شیئا قدمہ، دائیں دیکھے گا تو کتاب زندگی وہ پوری رجسٹر کھلے ہوئے ہوں گے، اور بائیں دیکھے گا تو وہ سب کچھ کھلا ہوا ہوگا۔ وہاں انسان کے اپنے اعضاء بول بول کر اس کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ کچھ ظاہر ہو جائے گا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا۔ یوم تبلی السرائر، جہاں راز فاش ہو جائیں گے سب کے سب، اس پیشی کو یاد رکھے کہ میں نے ایک دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور پیارے بھائیو، 9ویں چیز جس سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، جس کے ذریعے اور اپنی زندگی نیکی والی بنا سکتا ہے، وہ ہے کہ اللہ سے خلوص سے دل سے انسان دعا کرے، اللہ میں جتنا بھی بچ جاؤں، جب تک تیری توفیق نہ ہو، تیری مدد نہ ہو، تیری رحمت نہ ہو، اللہ کے گناہوں سے بچ نہیں سکتا ہے۔ یا اللہ، تیری 2 انگلیوں کے درمیان تمام لوگوں کے دل ہیں، اللہ میرے دل کو گناہوں والی زندگی سے اللہ بیٹی کی طرف موڑ دے۔ ایک شرابی، ایک اہل علم، ایک عالم دین کہتے ہیں، میرا ایک ہمسایہ تھا شرابی
شراب میں دھت رہنے والا ہے، میں بہت سمجھاتا ہے لیکن بات نہ آتا ہے۔ ایک دن پہلی صف میں میرے پیچھے نماز پڑھی اور ایسا ایسا زندگی ایسے بدلی، میں بڑا حیران۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک دن اکیلا ہی بیٹھا تھا، شراب کا پیالہ سامنے رکھا ہوا تھا اور میں نے کہا اللہ میں اس شراب سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، اللہ تو کیوں نہیں مجھے بچاتا ہے؟ تیرے علاوہ تو کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو مجھے اس سے بچا سکے، یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ اس لعنت سے میرا پیچھا چھڑا دے۔ رب نے دل کو بدل دیا۔ پیارے بھائیوں، اللہ سے صدقے دل سے دعا کریں۔ اور آخری بات کہ کیا میں اور آپ واقعی سچے ہیں کہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، یا کہ صرف زبانی کلامی، یا صرف استغفر اللہ اور دل دماغ وہی گناہ کی محبت، وہی لذت، وہی چاہت، زبان سے توبہ توبہ لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی قسم میرا رب کتنا مہربان ہے، کتنا قدردان ہے، وہ رب تو ان کو بھی بلاتا ہے جو منہ موڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ بلاتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے واپس آ جاؤ۔ اور اللہ روزانہ سارے دنیا پہ آ کے آواز دیتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں معاف کر دوں۔ یہاں کسی صاحب دل نے کتنا زبردست جملہ بولا ہے، کیا کہا؟ وہ مسلمان اور رب کو ماننے والے، سوچ کہ اگر تو واقعی سچے دل سے رب کی طرف لوٹ آئے تو وہ ان کو بلاتا ہے جو پیٹھ پھیر کے جانے والے ہیں، اور جو منہ موڑ کے آ جائے وہ اس کو کیسے رد کرے گا، وہ اس کو کیسے خالی لٹائے گا؟ تیرے آنے کے اندر وہ صدق نہیں، وہ سچائی نہیں۔ اگر انسان اللہ کے ساتھ سچا ہو جائے پھر انسان کی زبان سے نکلے ہوئے بول اللہ پورے کر دیتے ہیں۔ ایک عربی مسلمان ہوا، ایک صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مال غنیمت میں سے مال رکھا۔ وہ جب آیا کہتا ہے یہ کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ تمہارا حصہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں تو اس لیے نہ میں نے اس لیے ہجرت کی، نہ میں اس لیے مسلمان ہوا، میں تو اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ میرے یہاں تیر لگے اور میں رب کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ میں تو دنیا کے مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا۔ کچھ ہی وقت گزرا، ایک جنگ کے اندر وہ صحابی اسی طرح شہید ہوئے جب اس کی لاش کو اٹھا کے محمد رسول اللہ کے سامنے لایا گیا، جہاں اس نے اشارہ کیا تھا اللہ کے رسول میں تو چاہتا ہوں یہاں تیر لگے، اسی جگہ پہ اس کو تیر لگا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ سچا تھا اور تو نے اس کی زبان کی سچائی کو پورا کر دیا، اللہ میں اس کے حق میں قیامت والے دن گواہی دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا صدق اور ایسی سچائی عطا نصیب فرما دے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا